بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ غازی ہے تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، کیا تو نے سارا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سے، ان کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں درود۔ حضور نبی علیہ السلام مولانا روم فرماتے ہیں کہ 100,000 نیزہ فرعون صدو آ گئے، انہیں 72,000 جادوگرہ نے جادو کر دیتا، اور میں جب موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے سامنے وہ آئے تو ایک عصا نے 72,000 جادوگروں کا جادو جو ہے وہ باطل کر دیا، 100,000 دفتر اشعار بود، وہ پھر چلتے چلتے مولانا روم فرماتے ہیں بھائی لکھاں لوگ حضور دا مقابلہ کرنا ہے، پیش حرف امی اشعار بود، جدوں حضور دا کلام ویکھیا تو پھر سر جھکا کے چلے گئے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیاں ہے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب حضرت عمر بن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مسلمہ کذاب کے پاس گئے جس نے جھوٹے دعوے کیے، تو وہ کہنے لگا کہ آپ سنائیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان پر کوئی تازہ کوئی قرآن نازل ہوا ہو؟ نے کہا ہاں یار ہوا ہے۔ نے کہا سنائیں، تو آپ نے یہی پڑھا، فرمایا تازہ صورت تو یہ نازل ہوئی والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو تھوڑی دیر وہ سوچتا رہا، کہنے لگا میرے اوپر بھی نازل ہوئی ہے کوئی چیز۔ نے کہا کیا نازل ہوئی؟ نے کہا یا وبرو انما انت ایراد و صدر وسائروں کا حفر و نکر۔ ان کا واہ واہ جی واہ واہ جنگلی بلی ہے تیری کیا بات، اس کا معنی یہ ہے یا وبرو یا واہ جنگلی بلی ہے تیری کیا بات، تیرا گھونسلوں کے اندر چڑیوں کے بچوں کو اٹھانا تیری کیا بات،
تیرا ایک چھت سے دوسرے کے اوپر چھلانگ لگانا کیا بات، تیرا چلنا کیا بات۔ تو کہنے لگا بتاؤ پھر میرا کلام کیسا ہے۔ عمر بن عاص فرمانے لگے کہ میں نے اگرچہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن کہاں والعصر اور کہاں تیری بک بک، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، جب رسول اللہ خطاب فرماتے، جب حضور واعظ فرماتے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریر فرماتے، تیری ہر ادا پہ اے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، تو پھر انداز کیا ہوتا ہے؟ اذا خطب احمرت عیناہ، حضور کی دونوں چشمان مبارک سرخ ہو جاتے۔ یہ حضور کا انداز خطابت ہے، حضور کے گفتگو کا انداز ہے کہ رسول اللہ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ وعلا صوتہ، حضور کی آواز کے تو پہلے ہی کوئی جواب نہیں، مزید بلند ہو جاتی۔ اور واشتدت غضبہ، حضور کے غضب اور جلال کے اندر اور اضافہ ہو جاتا۔ آپ بڑے جلال تقریر کرتے ہیں، آپ بڑے غصے میں، میرے بارے میں لوگ ویسی بزدل بندے کا کام ہی نہیں ہوتا، اس نو ہر گل ہی تشدد پسند لگتی۔ اور رسول اللہ تلوار اٹھاون انہوں نے پھر بھی پریشانی، جی امام علی مقام کربلا وچ تشریف لے جان تے انہوں نے پھر بھی پریشانی، تے جے محمود غزنوی تھے آ کے مندر توڑ دے تے انہوں نے پھر بھی پریشانی، جے اورنگزیب عالمگیر ہاتھ نال قرآن لکھ کے ٹوپیاں سی کے رزق کماوے تے پھر بھی انہوں نے پریشانی، جے مجدد صاحب جہانگیر نو سدھیاں کر دین تے پھر بھی پریشانی۔ کفر نو ہر گل دی پریشانی۔ ہمارے لوگ ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ولن ترضی عنک الیہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم، میرے حبیب کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ یہود و نصارا آپ سے راضی ہو جائیں، آپ سے مراد آپ کی امت سے راضی ہو جائیں، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا، ہرگز ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ مسلمان اپنا دین چھوڑ دیں، یہ قرآن کی نص ہے۔ ہمارے لوگ جتنا بھی پیچھے ہٹے ہو کرتے 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 آج تم نے انگریزوں نے کہاں پہنچا دیا ہے، آج تم حج کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے ہو، اب قربانی کے مسئلے میں بھی گو بگو کا تم شکار ہو، مسجدوں کی صفیں تم نے ویسے توڑ دیں، حافظوں کے مدرسے لاکھوں دنیا قرآن پڑھتی تھی، الف لام میم ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب عما یتساءلون، حافظ جناب ایک ایک آیت نو 100 واری دیہڑی پڑھتے ہیں، لکھا حافظ، تو وہ بھی نظام بند کر چھڑیا۔ تساں کی سمجھتے ہو کہ وہ راضی ہون گے؟ انہاں گلاں تے بھی انہاں کوئی نہیں راضی ہونا۔ تساں صفحہ توڑیاں نو پھر بھی راضی نہیں ہوئے، وہ کہندے نہیں اس سے آگے کوئی اقدام کرے، انہوں نے مدرسے بند کر دو، اتنے کرونا آئے گا کہ جدوں کوئی پڑھے گا الرحمن علم القرآن تے کرونا کہے گا نہ پڑھی میں آ رہا، یہ کیا بات ہے؟ ہاں یہود اور نصارہ کبھی بھی یہ راضی نہیں ہو سکتے، ہاں جب تک تم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، تو دین تو نہیں چھوڑا جا سکتا، ساری گردنیں کٹائی جا سکتی ہیں، اور جو ہے وہ ہمیں کوئی جلا دے، راکھ کر دے جلا کر، تو وہ تو ہمیں گوارا ہو سکتا ہے، لیکن آنکھ جھپکنے کی دیر بھی